السلام علیکم، امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک فلمی ڈائلاگ ہوتا ہے، بڑا مشہور ڈائلاگ ہے وہ، کہ جب بھی کوئی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو کئی فیصلے ہوتے ہیں، پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی بات نہیں بنتی تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کورٹ میں لے جاؤں گا، یا یوں بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے I'll see you in the court۔ کورٹ ایک آخری حربہ ہوتا ہے، ایک آخری سہارا ہوتا ہے۔ اس سہارے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے کہ کورٹ میں ہمیں انصاف ملے گا، کورٹ سے ہمیں جو بات آئے گی وہ آخری ہوگی اور اس پہ ہمارے عمل ہوگا، ہمارے حقوق ملیں گے، ہمارے اجازت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری عدالت کو بے توقیری کیا جا رہا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری عدالت کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، ان کو کم کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں جو ایک خوف ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے کہیں کورٹ میں نہ گھسیٹ لے، کہیں کورٹ میں نہ لے جائے، تو وہ رب، وہ خوف، وہ جو ایک کورٹ کی عزت ہے وہ بھی جیسے کم ہو جائے، جس کی مثال کئی مثالیں ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ایک مثال جو تازہ ہے وہ یہ ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو کورٹ نے کل اجازت دی کہ آپ اپنے بانی سے مل سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ گئے ہیں وہاں پہ، لیکن سپرنٹینڈنٹ آف اگڈیالہ جیل نے کہا کہ جی نہیں، آج آپ نہیں مل سکتے۔ اس نے کورٹ کے آرڈر کی بات کی، کورٹ کے مسئلے کی بات کی، ان کے وکلاء نے ان سے بات کی، کہا کہ نہیں، ہمیں حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ہمارے جو KPK کے وزیر اعلیٰ نے ہیں وہ 25-30 منٹ کا دھرنا دیا، وہاں بیٹھ گئے روڈ پہ کہ کورٹ کے حکم کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے تو پھر باقی کیا کریں گے۔ اس کے بعد پورا دن بیانات چلتے رہے، KPK کے وزراء تو ابھی کوئی نہیں بنا، لیکن لیڈرز کے ادھر سے مسلم لیگ نواز کے لیڈر نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے، اور رات شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں جو طلال چودھری صاحب جو آئیں شائیں بائیں کر رہا تھا، مجھے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، یعنی وہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر حکومت نے کورٹ کے آرڈر کو کیوں نہیں اوبے کیا، یا ان کی کیوں نہیں توقیری کی، ان کو ملاقات کیوں نہیں کر دی گئی۔ تو وہ کہہ کہ نہیں، کورٹ کی تو ہمیں عزت ہے، کورٹ تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی یوں ہوا، نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ہمارے ساتھ یوں ہوا، ہمارے ساتھ یوں ہوا۔ یعنی ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ کورٹ کی عزت جو ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، ان کے کیا اثرات ہوں گے۔ وہ تو اس کو، ہاں ہم اس کورٹ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کی جو لیکن کے بعد جو کہانی شروع ہوتی تھی تو وہ بڑا مایوس کرتی تھی۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہے، اعتقاد ہے، ہم ان کو بے توقیری نہ کریں، ان کی ہم ان کو عزت دیں۔ ہم باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن کورٹ کا جو آرڈر ہے اس آرڈر کے لیے ہم یہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔ آگے چل کے 1-2 سال کے بعد اگر اس قسم کے فیصلے اور اسی قسم کی ان کی بے توقیری ہوتی رہی اور حکومت کی طرف سے یا دونوں پارٹیز کی طرف سے کسی ایک نے نہیں مانی کوئی بھی بات، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیا حالت ہوگی۔ یعنی کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ دونوں کورٹس ایسی کورٹس ہیں جن کا نیچے سے جو سیشن کورٹ کے بعد جو بھی اپیل جاتی ہے وہ ان دونوں کورٹس میں جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی اگر اس کورٹ کو وہ سے انصاف نہ ملے، لوگ ان کو انصاف سے لوگوں کو مایوسی ملے، تو آپ خود بتائیں تو اس کے بعد لوگ کہاں چلے جائیں؟ پھر لوگوں کے دل میں کیا عزت رہے گی حکومت کے بارے میں، کورٹس کے بارے میں، یا کسی اور اداروں کے بارے میں، کہ جب کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اور کون ہمارا جو ہے مسئلہ حل کرے گا۔ خیر، یہ تو ایک ہوئی بدقسمتی کہ کل کا دن ایسا گزرا کہ کورٹ کے حکموں کی جو ہے وہ نافرمانی کی گئی، اور ان کو کچھ بھی KPK کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات نہیں کرائی گئی، اور وہ مایوس ہو کے واپس پشاور چلے گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسی چال چلیں گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کو وزیر اعلیٰ بن کے دکھانا ہے۔ آپ کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح کیمرہ وغیرہ لگوا کے اور جس طرح عمران خان کی تصویر کو
آپ نے صاف کیا اپنے چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھ کر، کیا یہ ایک چیف منسٹر ایسا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو اپنے لیڈر سے اتنا ہی پیار ہے تو یہ آپ اپنے کیمرہ سیشن کو ختم کر کے آپ کی 10 اس کی تصویروں کو آپ صاف کریں، اس کے محبت کا اظہار کریں۔ یعنی کوئی بھی اگر چھوٹا موٹا پروڈکشن کرنے والا یا کوئی بھی کیمرہ مین یہ دیکھے گا کہ کیمرہ کس طرح آپ نے فکس کروائی تھی اور کس طرح آپ نے عمران خان صاحب کے تصویر کو آپ صاف کر رہے تھے، اس کو صاف کر کے پھر کس طرح آپ وہاں رکھ رہے تھے، کیا یہ چیف منسٹر کو یہ چیز زیب دیتی ہے؟ میں آپ کے بارے میں کئی اچھی باتیں کرتا ہوں، لیکن اس قسم کی بات یہ آپ کا دیکھ کے یہ مجھے چیف منسٹر نہیں لگ رہا تھا۔ میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ کوئی صفائی کرنے والا لڑکا لگ رہا تھا، بندہ لگ رہا تھا جو بڑے صاحب کے آنے سے پہلے کمرے میں صفائی کرتا ہے، ان کے تصویروں کو، ان کے فائلز کو صاف کر کے رکھتا ہے۔ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ یہ کیسی بچپکانہ حرکت کر رہے ہیں کہ کیمرہ کو اس کے ساتھ لگا کے فکس کیمرہ سیٹ کر کے اور اسی کے ساتھ آپ اس کو اپنے اس عمل کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنے بانی سے کتنی محبت ہے۔ آپ محبت اور بھی طریقے آپ کے پاس ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کے لیے آپ دن رات ایک کریں، کبھی کسی ڈسٹرکٹ میں جائیں، کبھی کسی ڈسٹرکٹ میں جائیں، جتنے آپ کے کمشنرز ہیں، آئی جیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ان سے کام لیں، ڈپٹی کمشنرز سے کام لیں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جب تک آپ کی کیبنٹ بنے، جب تک آپ کے حکم کی جو پیروی کی جائے عدالت کے حکم کے، تو میری بھی آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ چیف منسٹر بن کے دکھائیں۔ چیف منسٹر کے بننے سے یہ آپ کی اپنی پرسنلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی پرسنلٹی کیا ہے، آپ عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک تصویر کو صاف کرنے سے آپ کی عزت یا بانی کی عزت نہیں بڑھے گی۔ یہ ایک قسم کا آپ چیریٹی شو ٹائپ بات کر رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں اپنے عوام کو جو کچھ بھی ہے یہ ہے پاکستان یا کوئی اور کے پی کے عوام میرے لیے کچھ نہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا یہ چیزیں آپ آف دا کیمرہ کر سکتے ہیں، آپ کو 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، لیکن یہ اس طرح کیمرہ ارینج کر کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس سے آپ کی پرسنلٹی پہ اثر پڑے گا، آپ کے ایڈمنسٹریشن پہ اثر پڑے گا، آپ کے پارٹی پہ اثر پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے، پھر بھی ایک امید کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ باتیں جو کورٹ کی ہیں اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، اور چیف منسٹر بھی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں نہیں کریں گے تاکہ اس کے وقار میں، اس کے عہدے کے وقار میں بھی اضافہ ہو سکے۔